السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تراش 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا دوست انوار الحق قاسمی۔ قبل اس کے کہ میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں، آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کے واقعہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے تھے؟ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا کے قریب بکریاں چرا رہے تھے، اور اکثر آپ غار حرا کے قریب ہی بکریاں چرا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا اور حضرت بلال سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو سامنے والے بکری کو دو لیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بکری تو چلنے کے قابل بھی نہیں، دودھ کہاں سے دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ان میں دودھ بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ حاصل کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے۔ بلال کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ اعجاز اور یہ معجزہ کسی نبی کے ہاتھ سے ہی ممکن ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، عام انسان کا یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بکریاں لے کر کے غار حرا کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کی اور دعوت اسلام دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح ہو چکے تھے اور آپ کے عقیدت مند بن چکے تھے اور آپ کو اپنا دل دے چکے تھے۔ آپ نے فوراً اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال کا اسلام قبول کرنا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ امیہ بن خلف آپ پر تشدد کرتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن بلال اس ظلم و ستم کے باوجود بلند آواز سے عہد عہد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راوی ہیں کہ جس گرم اور تپتی ریت پر کڑی دھوپ میں بلال کو لٹا دیا جاتا، اگر وہاں جانور کا گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ بھی گل سڑ جاتا، وہ گوشت بھی بھن جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گائے کے چمڑے میں بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرکین کو بے بس کر دیا۔ وہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، بلال مار کھاتے کھاتے نہیں تھکتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف، ابو جہل اور عتبہ نے آپ کو مسلسل تختہ مشق بنائے رکھا۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارننگ دی گئی کہ لات و عزیٰ کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، لیکن بلال توحید کے گیت گاتا رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتا رہا۔ دشمن آپ کو لوہے کی ذرا میں بند کر کے کڑی دھوپ میں بٹھا دیتا، لیکن پیکر عشق و مستی کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو دے دی جاتی، وہ سیدنا بلال کو مکہ کی گلیوں میں اور مکہ کے بازاروں میں لیے پھرتے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف آپ پر تشدد کر رہا ہے اور آپ عہد عہد پکار رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کے قریب آئے اور نصیحت کی کہ بلال، کلمہ دل میں پڑھ لیا کرو اور عہد عہد بلند آواز سے نہ پکارا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے گزرے تو پھر آپ نے وہی منظر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا، بلال، میں نے کل تم سے کہا تھا، اور کیا کہا تھا تجھے یاد ہے؟ فرمایا، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، نہ دل قابو میں ہے اور نہ اس پر میرا اختیار ہے۔ میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے ایمان کا اظہار کھل کے کروں۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے۔
नाज़रीन किराम, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जज्बा ईमानी देख कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सूरत हाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, काश मेरे पास दौलत होती, मेरे पास रुपए पैसे होते तो मैं आज इस गुलाम को ख़रीद लेता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमय्या इब्न खलफ़ के पास गए। फरमाया, उमय्या, खुदा का खौफ करो और इस गरीब पर जुल्म करना छोड़ दो, इसको सताना छोड़ दो। उसने कहा कि इस गुलाम को तुमने ख़राब कर रखा है और तुम्हारी वजह से ये गुलाम बिगड़ चुका है, आज तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमय्या इब्न खलफ़ से कहा कि मैं ये ग़ुलाम ख़रीदना चाहता हूँ। उमय्या ने कहा कि ठीक है, आप अपना कीमती ग़ुलाम मुझे दे दीजिए और बिलाल को ले लीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कीमती ग़ुलाम भी दे दिया और ऊपर से 100 दीनार भी दे दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना बिलाल को दरबार रिसालत में लेकर के हाजिर हुए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, अबू बकर, इस सौदे में मुझे भी तुम शरीक कर लिए होते तो ज़्यादा ही अच्छा था। जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को सीने से लगाया। एक हबशी गुलाम के लिए ये कोई मामूली एजाज़ नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा एजाज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सीने से लगाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल से कहा कि तुम आज से आज़ाद हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हज़रत बिलाल ने फरमाया, इस दरबार को और इस गुलामी को छोड़कर मैं कहीं भी अब नहीं जाना चाहता, अब मेरा मरना भी यही है और मेरा जीना भी यही है। तो नाज़रीन, आपने देखा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम किस तरीके से कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद किन किन परेशानियों का सामना किया। नाज़रीन, फिर हम इसी तरीके से अच्छे वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त।